بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی مکمل تاریخ کے 100 عظیم شخصیات، 100 موسٹ انفلوئنشیل پرسنز ان ہسٹری۔ آتھر مائیکل ہارٹ، مترجم محمد عاصم بٹ۔ قسط نمبر 13، ارسطو یعنی ارسطوٹل، 384 قبل مسیح تا 322 قبل مسیح۔ ارسطو ازمانۂ قدیم کا عظیم ترین فلسفی اور سائنسدان تھا۔ اس نے باضابطہ منطق کے مطالعے کا آغاز کیا، فلسفے کے قریب ہر شاخ میں خاطر خواہ کام کیا اور سائنس میں متعدد اضافے کیے تھے۔ آج ارسطو کے متعدد نظریات متروک ہو چکے ہیں، تاہم اس کے انفرادی نظریات سے کہیں زیادہ اہم اس کی تحریروں میں موجود ایک عقلی رویہ ہے۔ ارسطو کی تحریروں میں یہ رویہ بین ہے کہ انسانی زندگی اور معاشرے کا ہر پہلو تفکر اور تجزیے کا موضوع بن سکتا ہے۔ اس نظریے کے برعکس کہ کائنات کا انتظام ایک اندھے اتفاق یا جادو یا متلون مزاج الحامی ہستیوں کے ترنگ کے تحت چل رہا ہے، ارسطو کا رویہ عقلی قوانین کے تحت پنپتا ہے، یعنی یہ خیال کہ انسان کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ طبعی دنیا کے ہر پہلو کی ایک باضابطہ تحقیق کرے۔ اس سے اس روایت نے فروغ پایا کہ ہمیں اپنے نتائج اخذ کرنے کے لیے تجرباتی مشاہدات اور منطقی توجہات دونوں کو بروئے کار لانا چاہیے۔ ان رویوں کے مجموعے نے جو روایت پسندی یعنی ٹریڈیشنلزم، سریت پسندی یعنی سپرسٹیشن اور اوہام پرستی یعنی مسٹسزم، ان کے برعکس مغربی تہذیب پر انمٹ نقوش مرتب کیے ہیں۔ ارسطو کی پیدائش مقدونیہ میں ایک قصبہ سیٹاگیرا میں 384 قبل مسیح میں ہوئی تھی۔ اس کا باپ ایک ممتاز طبیب تھا۔ 17 برس کی عمر میں ارسطو ایتھنز میں افلاطون کی اکیڈمی میں داخل ہو گیا۔ 20 برس وہ وہاں رہا۔ افلاطون کی موت کے تھوڑے عرصے بعد ہی اس نے اکیڈمی چھوڑ دی۔ ارسطو کو اپنے باپ کے توسط سے علم حیاتیات اور عملی سائنس میں دلچسپی پیدا ہو گئی۔ افلاطون کی زیر نگرانی اس کی فلسفیانہ استغراق میں دلچسپی بڑھ گئی۔ 342 قبل مسیح میں ارسطو مقدونیہ واپس آ کر بادشاہ کے 13 سالہ بیٹے کا ذاتی معلم بن گیا، جسے بعد ازاں سکندر اعظم کے نام سے جانا گیا۔ ارسطو نے متعدد برس سکندر کی تعلیم و تربیت کی۔ 335 قبل مسیح میں سکندر کی تاج پوشی کے بعد ارسطو واپس ایتھنز آ گیا، جہاں اس نے اپنی اسکول لائسیم کے نام سے قائم کیا۔ اگلے 12 برس اس نے ایتھنز میں بتائے۔ ارسطو کا یہ دور سکندر کی عسکری فتوحات کے سلسلے سے میل نہیں کھاتا۔ سکندر نے اپنے سابقہ معلم سے اس ضمن میں کوئی مشورہ نہیں لیا تھا، لیکن وہ اس کی علمی تحقیقات کے لیے فراخ دلی سے مالی امداد فراہم کرتا رہا۔ غالباً یہ تاریخ میں پہلی مثال تھی کہ ایک سائنسدان کو اپنی تحقیقات کے لیے اس قدر بڑی مقدار میں حکومتی امداد میسر آئی تھی، جبکہ اگلی کئی صدیوں میں بھی اس کی کوئی مثال موجود نہیں تھی۔ تاہم سکندر نے اس کے روابط میں کچھ قباحت بھی کی تھی۔ سکندر کے آمرانہ انداز حکومت کے باعث ارسطو کی مخالفت بھی ہوئی، اور جب فاتح نے ارسطو کے بھانجے کو غداری کے الزام میں گردن زد کر دیا تو دراصل یہ ارسطو کے خلاف ہی ایک رد عمل تھا۔ 323 قبل مسیح میں سکندر کی موت کے بعد مقدونیہ دشمن عناصر نے ایتھنز میں اقتدار حاصل کر لیا۔ ارسطو پر الحاد کا الزام لگایا گیا، اور 76 برس پہلے ہونے والے سقراط کے انجام کے پیش نظر ارسطو شہر سے فرار ہو گیا۔ اس نے کہا کہ وہ ایتھنز کو فلسفے کے خلاف گناہ کے ارتکاب کا دوسرا موقع ہرگز نہ دے گا۔ چند ماہ بعد ہی 62 برس کی عمر میں 322 قبل مسیح میں جلا وطنی میں ہی وہ چل بسا۔ The sheer quantity of Aristotle's output is astonishing. 47 of his works has survived, and ancient lists credit him with no fewer than 170 books. However, it is not merely the number of his works, but the enormous range of his erudition, which is amazing. His scientific works constitute a virtual encyclopedia of the scientific knowledge of his day. Aristotle wrote on astronomy, zoology, embryology, geography, geology, physics, anatomy, physiology, and almost every other field of learning which were known to the ancient Greeks. His scientific works represent, in part, a compilation of knowledge already acquired by others,
In part, the findings of the assistants, and in another part, the findings of the assistants whom he hired to acquire data for him, and in part, the result of his own numerous observations. To be a leading expert in every field of science is an incredible feat, and one not likely to be duplicated by any man in the future. But Aristotle achieved even more than that. He was also an original philosopher and made major contributions to every area of speculative philosophy. He wrote on ethics and on metaphysics, on psychology and on economics, on theology and on politics, on rhetoric and on aesthetics. And further, he wrote on education, poetry, barbarian customs, and on the constitutions of the Athenians. One of his own research project was a collection of the constitutions of the large number of different states, which he subjected to a comparative study. ارسطو کی تحریروں کی تعداد ہی حیران کن ہے. قدیم قاموسوں میں اس کی کتابوں کی تعداد 170 لکھی جاتی ہے، جن میں سے فقط 47 باقی بچ سکیں. لیکن محض اس کی کتابوں کی تعداد ہی نہیں، اس کی تبحر علمی بھی فی الاصل حیرت انگیز ہے. اس کی سائنسی تحریروں میں اس دور کے سائنسی علوم پر مشتمل ایک قاموس بھی شامل ہے. ارسطو نے علم فلکیات، حیوانیات، علم تولید، جغرافیہ، علم طبقات الارض، طبعیات، علم الابدان اور پھر علم افعال الاعضاء کے علاوہ قدیم یونانیوں کے علم کے قریب ہر شاخ میں بے پایاں کام کیا ہے. اس کی سائنسی تحریروں کا ایک حصہ پہلے سے حاصل شدہ معلومات کی تدوین و ترتیب پر مشتمل ہے. کچھ حصہ ان معلومات پر مبنی ہے جو اس کے اجرت دار معاونین نے اس کے لیے حاصل کی تھیں، جبکہ باقی حصہ خود اس کے اپنے لاتعداد مشاہدات کا نتیجہ ہے. علم کے ہر میدان میں ایک کہنہ مشق ماہر کی حیثیت حاصل کرنا بڑی زیرکی کا کام ہے. ارسطو کا رتبہ اس سے کہیں بلند ہے. وہ ایک حقیقی فلسفی بھی تھا. اس نے نظریاتی فلسفے کے ہر شعبے میں اہم اضافے کیے ہیں. اس نے جن موضوعات پر لکھا وہ یوں ہیں: اخلاقیات، ما بعد الطبعیات، نفسیات، معاشیات، الہیات، سیاسیات، خطابات اور جمالیات. اس نے تعلیم و تدریس، شاعری، وحشی رسوم و رواج اور ایتھنز کے آئین پر بھی خامہ فرسائی کی تھی، اور اس کے علاوہ اس کا ایک کام متعدد ریاستوں کے آئین ایک جگہ جمع کرنا تھا، جو اس کے تقابلی جائزے کا موضوع تھا. غالباً سب سے اہم کام اس کا منطق کا نظریہ تھا. ارسطو کو عمومی طور پر فلسفے کی اس اہم شاخ کا بانی تصور کیا جاتا ہے. یہ اس کے ذہن کی منطقی حیت ہی کا نتیجہ تھا کہ اس قدر شعبوں میں یکساں بصیرت اور امتیاز حاصل کیا. اس میں خیالات کو منظم کرنے کا ملکہ تھا، اور جو معروضیات اس نے پیش کی ہیں اور جو درجہ بندی اس نے قائم کی ہے، اس نے مختلف شعبۂ علم میں فکری اساس مہیا کی. وہ نہ ہی سوریت پسند تھا اور نہ انتہا پسند. وہ عملی فہم عامہ کا نمائندہ تھا. اس سے اغلاط بھی ہوئیں، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ فکر کی اس وسیع قاموس میں ارسطو سے غیر معقول حرکتیں کس قدر کم ہوئیں. بعد کی تمام مغربی فکر پر ارسطو کے اثرات بے پایاں ہیں. ازمانہ قدیم اور وسطیٰ میں اس کی تحریروں کے لاطینی، شامی، عربی، اطالوی، فرانسیسی، عبرانی، جرمن اور انگریزی زبانوں میں تراجم ہوئے تھے. بعد کے یونانی مصنفین نے اس کی تحریروں کو پڑھا اور سراہا. بازنطینی فلاسفر بھی اس سے متاثر تھے. اسلامی فلسفے پر اس کے بڑے گہرے اثرات پڑے. صدیوں تک اس کی فکر نے یورپی فکر پر راج کیا. عربی فلاسفہ میں سب سے معروف فلسفی ابن رشد نے اسلامی الہیات اور ارسطو عقلیت پسندی کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کی تھی. زمانہ وسطیٰ کے یہودی مفکرین میں انتہائی اثر انگیز مفکر میمونائڈز نے یہودیت کے لیے ایسی ہی ایک ترکیب پیدا کی تھی. لیکن ایسا ایک عظیم کام مسیحی عالم سینٹ تھامس ایکوینس نے سما تھیالوجیکا جیسی کتاب کے ذریعے کیا تھا. اگر ان متاثر کنندہ فلاسفہ کی فہرست ترتیب دی جائے تو وہ بہت طویل ہو جائے گی. ارسطو کی اثر انگیزی اس قدر گہری تھی کہ بعد کے ازمانہ وسطیٰ میں لوگ اسے دیوتا کی طرح محترم جانتے تھے. اس کی تحریریں ایک طور سے عقلی پردہ بن گئیں جن کے پیچھے مزید تحقیقات کا منظر گم ہو گیا. وہ مشعل علم نہیں بن سکا، جبکہ ارسطو مشاہدہ کرنا اور سوچنا پسند کرتا تھا. سو وہ اندھا دھند تقلید جو بعد کی نسلوں نے اس کے خیالات سے روا رکھی، اس کے مزاج سے غیر مواقف تھی. ارسطو کے چند نظریات آج کے معیارات کے حوالے سے انتہائی قدامت پرستانہ معلوم ہوتے ہیں،
جیسے اس نے غلامی کے حق میں یہ دلیل دی کہ یہ فطرتی قوانین کے عین مطابق ہے۔ اس کا خیال تھا کہ عورت فطری طور پر کمتر مخلوق ہے۔ اس کے یہ دونوں خیالات اس کے دور کے رائج نقطہ نظر کی ہی ترجمانی کرتے ہیں، تاہم ارسطو کے چند تصورات حیرت انگیز انداز میں جدید معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً غربت انقلاب اور جرم کی ماں ہے، اور جن لوگوں نے انسان کو منظم کرنے کے متعلق سوچ بچار کیا ہے وہ متفق الرائے ہیں کہ سلطنتوں کی تقدیر کا انحصار نوجوانوں کی خواندگی پر ہوتا ہے۔ بلا شبہ ارسطو کے دور میں عوامی تعلیم و تربیت کا تصور موجود نہیں تھا۔ پچھلی چند صدیوں کے دوران ارسطو کے اثرات اور حیثیت میں بہت سی تخفیف واقع ہوئی ہیں، تاہم میں محسوس کرتا ہوں کہ اس کے اثرات اس قدر گہرے تھے اور اتنی مدت قائم رہے کہ مجھے تأسف ہوتا ہے کہ میں اس فہرست میں اس کا درجہ زیادہ بلند کیوں نہ کر سکا، اور موجودہ ترتیب میں اس کا درجہ اس سے بیشتر 12 لوگوں کی غیر معمولی اہمیت کے سبب متعین ہوا ہے۔ قسط نمبر 14، یوکلیڈس یعنی اقلیدس 300 قبل مسیح۔ چند ہی لوگوں کو تاریخ میں اس قدر شہرت حاصل ہوئی جتنی کہ اس عظیم یونانی مہندس یعنی جیومیٹر کو ملی تھی۔ اگرچہ نیپولین، سکندر اعظم اور مارٹن لوتھر وغیرہ کو اپنی زندگی میں ہی عقیدت سے کہیں بڑھ کر شہرت عام ملی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ اس کی مقبولیت میں دوسروں کی نسبت زیادہ اضافہ ہوا۔ اس شہرت کے باوجود ہمیں عقیدت کی سوانح حیات کی بابت کچھ معلومات حاصل ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ وہ سکندریہ مصر میں 300 قبل مسیح میں ایک فعال استاد تھا، تاہم اس کی پیدائش اور موت کی تواریخ غیر معلوم ہیں۔ ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ کس بر اعظم میں پیدا ہوا، اور نہ ہی یہ کہ کس شہر میں، حالانکہ اس نے متعدد کتابیں تحریر کیں جن میں سے چند ایک ہی باقی بچی تھیں۔ تاریخ میں اسے یہ قدر و منزلت اس کی عظیم کتاب عناصر یعنی ایلیمنٹس کی بدولت ملی تھی۔ عناصر کی اہمیت اس میں موجود نظریات کے باعث نہیں، اس کتاب میں موجود قریب سبھی نظریات عقیدت سے پہلے بھی پیش کیے جا چکے تھے۔ عقیدت کا سب سے اہم کام تو مواد کی ترتیب بندی اور کتاب کی ساخت کی تشکیل سازی ہے۔ پہلے تو مقولات اور مفروضات کے ایک موضوع مجموعہ کا انتخاب کرنے کا مرحلہ تھا۔ یہ ایک دشوار مرحلہ تھا چونکہ اس میں غیر معمولی قوت فیصلہ اور گہری بصیرت کی ضرورت تھی۔ تب اس نے اختیار کے ساتھ ان مفروضات کو ترتیب دی تاکہ ہر ایک اپنے پیش رو سے منطقی طور پر جڑا ہوا معلوم ہو۔ جہاں ضروری محسوس ہوا وہاں اپنی طرف سے اجزاء پیدا اور شواہد بھی فراہم کیے تھے۔ یہ امر قابل غور ہے کہ عناصر جو بنیادی طور پر سادہ اور ٹھوس علم ہندسہ کی ایک ترقی یافتہ صورت ہے، الجبرا اور اعداد کے نظریے کا بھی تفصیلی احاطہ کرتی ہے۔ کتاب عناصر گزشتہ 2000 برسوں سے زائد عرصے سے نصابی کتاب کے طور پر پڑھائی جا رہی ہے۔ یہ بلا مبالغہ ایک کامیاب ترین نصابی کتاب ہے۔ عقیدت نے ایسے شاندار انداز میں اسے لکھا ہے کہ اس کی اشاعت کے بعد یہ علم ہندسہ کی تمام سابقہ نصابی کتاب پر افضل ہو گئی اور انہیں جلد ہی فراموش کر دیا گیا۔ یہ یونانی میں لکھی گئی تھی، اب تک یہ متعدد زبانوں میں ترجمہ ہو چکی ہے۔ پہلی بار یہ 1482 عیسوی میں باقاعدہ طور پر طبع ہوئی، یعنی جب گٹنبرگ کو چھاپا خانہ ایجاد کیے 30 برس ہی گزرے تھے، تب سے اب تک قریب ہزاروں مختلف ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ منطقی دلیل کی حیت کے مطابق اس نے انسانی اذہان کی ترتیب کی۔ یہ ارسطو کی منطق پر مقالات سے کہیں زیادہ اثر انگیز ہوئی ہے۔ یہ ایک مکمل استخراجی ڈھانچے کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اپنی تخلیق کے لمحے سے ہی یہ مفکرین کو متاثر کر رہی ہے۔ یہ کہنا بجا ہے کہ جدید سائنس کے فروغ میں عقیدت کی کتاب نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ سائنس متعدد درست مشاہدات اور پر اثر مفروضات کے ایک مجموعے کے سوا بھی کچھ ہے۔ ایک تو یہ جدید سائنس کی عظیم ترقی، تجربیت اور آزمائش کی اشتراک سے پھوٹی، اور دوسری طرف یہ ایک محتاط تجزیہ اور استخراجی دلیل ہے۔ ہمیں اس بارے میں کچھ زیادہ علم نہیں کہ سائنس کا فروغ یورپ کے بجائے چین یا جاپان میں کیوں نہیں ہوا، لیکن یہ کہنا بہرحال اور ممکن ہے کہ یہ محض کسی اتفاق کے تحت نہیں ہوا۔ بلا شبہ نیوٹن، گیلیلیو، کوپرنیکس جیسی عظیم ہستیاں بے انتہا اہمیت کی حامل ہیں، تاہم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مذکورہ بالا شخصیات مشرق کے بجائے بالخصوص یورپ میں پروان چڑھیں؟ غالباً انتہائی بین تاریخی عنصر جو مغربی یورپ میں سائنس کی تخم ریزی کر رہا تھا
وہ یونانی اقلیت پسندی ہی تھی. یہ ریاضیاتی علم بھی ساتھ ساتھ رہا جو یونانی وراثتاً چھوڑ گئی تھی. To the Europeans, the idea that there were a few basic physical principles from which everything else could be deduced seemed quite natural, for they had the example of Euclid before them. In general, Europeans did not consider the geometry of Euclid to be merely an abstract system. They believed that Euclid's postulates and therefore his theorems were actually true of the real world. All of the men just mentioned were steeped in the Euclidean tradition. Indeed, each of them had carefully studied the elements and informed the basis of their mathematical knowledge. The influence of Euclid on Isaac Newton is particularly obvious, since Newton wrote his great book, The Principia, in a geometric form similar to that of the elements. Since then, many other Western scientists, they have emulated Euclid by showing how their conclusions could all be logical, derived from a smaller number of initial assumptions. And so have many mathematicians such as Bertrand Russell and Alfred North Whitehead, and philosophers such as Spinoza. یورپی لوگوں کے لیے یہ تصور کہ چند ایسے طبعی قوانین ہیں جن سے ہر شے مستخرج کی جا سکتی ہے ایک سر فطری ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پاس عقلیدس کی مثال تھی. مجموعی طور پر یورپی اقوام عقلیدس کے علم ہندسہ کو محض ایک مجرد نظام ہی نہیں سمجھتے تھے. ان کا خیال تھا کہ عقلیدس کے اصول موضوع کلیے ایک حقیقی دنیا کے حقائق ہیں. مذکورہ بالا تمام شخصیات عقلیدس کی روایت سے ہی سرشار تھیں. ان میں سے ہر ایک نے عناصر کا بغور مطالعہ کیا اور اسی سے ان کے ریاضیاتی علم کی اساس قائم ہوئی. آئزک نیوٹن پر عقلیدس کے اثرات خاص طور پر بہت واضح ہیں. نیوٹن نے اپنی کتاب پرنسپیا ہندساتی حیت میں ہی تحریر کی ہے جو عناصر کی حیت سے مماثل رکھتی ہے. تب سے دیگر اہم مغربی سائنسدانوں نے یہ ثابت کر کے عقلیدس کی تقلید کی ہے کہ کس طرح ان کے نتائج ابتدائی مفروضات کی ایک ہی مختصر تعداد سے منطقی طور پر نسبت جوڑ سکتے ہیں. جیسے کہ برٹرینڈ رسل اور الفریڈ نارتھ وائٹ ہینڈ جیسے ماہرین ریاضیات اور اسپائنوزا جیسے فلسفی نے ایسا ہی کیا تھا. چین سے موازنہ خاصا عجیب ہے. صدیوں تک اس کی ٹیکنالوجی یورپ سے بدرجہ بہتر رہی، لیکن چینیوں میں عقلیدس کا ہم پلہ کوئی ماہر علم ہندسہ پیدا نہ ہو سکا. نتیجتاً چینی کبھی ریاضیات کی وہ نظریاتی حیت نہ پا سکے جو مغرب کو حاصل ہوئی. چینیوں کو عملی علم ہندسہ میں بڑا عبور تھا، لیکن ان کا یہ علم کبھی استخراجی طریقہ کار کے ذریعے تشکیل نو نہیں پا سکا. 1600 عیسوی تک عقلیدس کا چینی زبان میں ترجمہ ہی نہ ہو سکا. پھر چینیوں کے لیے علم ہندسہ کے استخراجی نظام کے تصور سے مانوس ہونے میں بھی صدیاں بیت گئی تھیں، اور جب تک ایسا نہ ہوا چینی سائنس میں کوئی خاطر خواہ ترقی نہیں کر سکے. ایسی ہی رائے جاپان کے بارے میں بھی دی جا سکتی ہے، جہاں عقلیدس کے کام کا 18ویں صدی عیسوی تک کسی کو علم نہ ہو سکا، اور پھر اسے قابل قبول ہونے کے لیے بھی سالہ سال کا عرصہ لگا تھا. اگرچہ جاپان میں آج متعدد قابل قدر سائنسدان موجود ہیں، لیکن عقلیدس سے شناسائی پیدا ہونے سے پہلے ایسا ان میں کوئی ایک بھی نہیں تھا. لامحالہ ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یورپی اقوام کے لیے عقلیدس راہ ہموار نہ کرتا تو کیا سائنس میں اس قدر ترقی ان کے لیے ممکن ہو پاتی؟ Today mathematicians have come to understand that Euclid's geometry is not the one self-consistent geometrical system which can be devised, and during the past 150 years many non-Euclidean geometries have been constructed. And indeed, since Einstein's general theory of relativity has been accepted, many scientists have realized that Euclidean geometry does not always hold true in the real universe. In the vicinity of black holes and neutron stars, for example, when the gravitational fields are extremely intense, Euclid's geometry does not give an accurate picture of the world. However, these cases are rather special. In most cases, Euclid's geometry provides a very close approximation of the reality. آج ماہرین ریاضیات نے یہ بات سمجھ لی ہے کہ عقلیدس کا علم ہندسہ ہی صرف ایک خود مکتفی ہندساتی نظام نہیں ہے کہ جسے اختراع کیا جا سکتا ہے. گزشتہ 150 برسوں میں عقلیدسی نظام کے علاوہ متعدد ہندساتی نظام اختراع کیے گئے ہیں. جب سے آئنسٹائن کا اضافیت کا عمومی نظریہ مقبول عام ہوا ہے، سائنسدانوں کو
اس امر کا قوی احساس ہو گیا ہے کہ عقیدت کا علم ہندسہ ہمیشہ ایک حقیقی دنیا میں درست نتائج کا سبب نہیں بنتا۔ روزن سیاہ یعنی بلیک ہولوں اور نیوٹرون ستاروں کے قرب و جوار میں جہاں کشش ثقل کی قوت انتہائی شدید ہے، عقیدت کا علم ہندسہ صورتحال کا ایک درست خاکہ پیش نہیں کر پاتا۔ تاہم یہ مثالیں مخصوص ہیں۔ بیشتر مثالوں میں عقیدتی نظام ہندسہ حقیقت کا زیادہ سے زیادہ درست خاکہ پیش کرنے میں کامیاب ہوتا ہے۔ انسانی علم میں موجودہ ترقی کسی بھی صورت میں عقیدت کی عقلی برتری کو کم نہیں کرتی، نہ ہی ریاضیات کی ترقی میں اس کی تاریخی اہمیت میں کبھی کوئی تخفیف کر پاتی ہے، اور نہ ہی اس منطقی ڈھانچے کی استواری میں حائل ہوتی ہے جو جدید سائنس کی بڑھوتری کے لیے ضروری ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں، اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔